اپوزیشن کے بیانیے کا جواب دینے کے لیے لاہعمل تیار۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کا پہلا غیر معمولی اجلاس۔ شہباز شریف کا ترجمانوں کی ٹیم بڑھانے کا فیصلہ۔ وفاق اور صوبوں میں ترجمان بنائے جائیں گے۔ سینئر اور نوجوان رہنما ترجمانوں میں شامل ہوں گے۔ ترجمان میڈیا پر پارٹی اور حکومت کا دفاع کریں گے۔ سوشل میڈیا کے لیے جامع حکمت عملی کی بھی منظوری دے دی۔ پانی جو یہاں پہ یا کوئی بھی اللیگل، میں کسی ایک ملک کا نہیں کہنا چاہتا، کوئی بھی اللیگل امیگرینٹ یہاں پہ موجود ہے اس کو جانا پڑے گا۔ کوئی بھی ملک جو پاکستان پہ اٹیک کرے گا یا اس کے ملک میں سے بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ ہوگی، اس کا جواب اسی طرح ملے گا جس طرح ہم نے پہلے جواب دیا ہے، اور اس میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ آزادی اظہار پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو غلط اور مس یوز ہو رہا ہے اس کو ضرور دیکھنا پڑے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کسی بھی عمل کا فوری رد عمل دیں گے۔ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان، کہا غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو واپس جانا پڑے گا۔ جسے پاکستان آنا ہے وہ ویزا لے کر آئے۔ سوشل میڈیا قوانین پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ شہداء قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں، قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میر علی کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ مریم نواز کی شہید لیفٹیننٹ کرنل اور شہید کیپٹن کے گھر آمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ پرویز رشید اور مریم اورنگزیب بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات مکمل۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو معاشی کارکردگی پر مطمئن کر دیا۔ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ پاکستان 4 سال کا نیا پروگرام بھی چاہتا ہے۔ قرض کا حجم 7.5 ارب ڈالر ہو سکتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ قرض پروگرام پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر خزانہ سے چینی سفیر زیانگ ڈونگ کی بھی ملاقات۔ اقتصادی تعاون اور باہمی تعلقات پر بات چیت۔ وزیر خزانہ نے ڈپازٹ رول اوور کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشکلات میں اضافہ۔ علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی عدالت کا 2 اپریل کو پیش کرنے کا حکم۔ وارنٹ گرفتاری 9 مئی کے کیس میں جاری ہوئی۔ شیریں مزاری، مراد سعید، شہباز گل اور شبلی فراز سمیت 12 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت 34 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ محسن نقوی کے دونوں کاغذات منظور ہو گئے۔ مراد سعید، اعظم سواتی، زلفی بخاری اور صنم جاوید کے کاغذات پر اعتراض لگ گیا۔ حسن اور حسین نواز نیب کے تینوں ریفرنسز میں بری۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ العزیزیہ، فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنس شامل۔ حسن اور حسین نواز نے بریت کی درخواست کی تھی۔ وکیل صفائی نے کہا کہ کیس چلانا وقت ضائع کرنا ہوگا۔ ہائی کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کو بری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا۔ لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کیس میں بری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے دونوں مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کی۔ جج شائستہ کنڈی نے ریمارکس دیے، اگر بانی پی ٹی آئی کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ جائیں گے تو ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی۔ ہماری مخصوص نشستیں کسی دوسری جماعت کو نہیں مل سکتی۔ عوام کو مہنگی بجلی کے مزید جھٹکے دینے کی تیاریاں۔ بجلی مزید 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ نیپرا 28 مارچ کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگا۔ بجلی مہنگی ہونے سے صارفین پر 40 ارب کا بوجھ پڑے گا۔ آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کو مشکل میں ڈال دیا۔ گندم کی خریداری کم کرنے کی تجویز دے دی۔
सरकारी सतह पर गंदम न खरीदने से किसान माली मुश्किलात का शिकार होंगे। मिडल मैन और आड़ती फायदा उठाएंगे। हुकूमत महकमा खुराक की तजावीज़ पर हतमी फैसला करेगी। लाहौर में 10 लाख मुलाजमतों का मंसूबा, स्टेट ऑफ द आर्ट IT सिटी के लिए राह हमवार। पंजाब काबीना ने 800 एकड़ अराजी CBD को मुंतकिल करने के लिए बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की IT सिटी के दोनों टावर्स मुकम्मल करने की हिदायत। 1 साल में दोनों टावर मुकम्मल किए जाएंगे। तलबा के लिए 20,000 ई-बाइक्स प्रोजेक्ट की मंजूरी। ई-बाइक की माहाना किस्त 5,000 रुपये होगी। हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं, जो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या उनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। 25,000 वो देंगे, बाकी उनकी डाउन पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट शेयर करेगी और उसके बाद उनकी लेस दैन 5,000 मंथ की उनकी जो है इंस्टॉलमेंट होगी। हुकूमत सिंध ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कमर कस दी। सिंध भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां होंगी। अमीर बालाज कत्ल केस, पुलिस ने मुलजिम तीफी बट के मौकिफ की तरदीद कर दी। तीफी बट के तमाम मुलाजिम तरबियत याफ्ता, जदीद असलहा चलाना जानते हैं। शूटर मुजफ्फर मालशिया 1 साल तीफी बट का गनमैन था। 3 माह कबल अमीर बालाज के डेरे पर मालशिया बनकर गया। ज़ेर हिरासत खानसामा अली पठान के सनसनीखेज इंकशाफात। गजा में हर तरफ से बमबारी, निहत्ते फलस्तीनी भूख और कहत का शिकार होने लगे। गजा की 70% आबादी को तबाहकुन भूख का सामना है। गजा के तमाम शहरी मई तक कहत का शिकार हो जाएंगे। आलमी इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। शदीद गजाई किल्लत के शिकार बच्चों में रोने की भी हिम्मत नहीं। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पहली खातून सदर मुंतखब। PHF कांग्रेस ने शहला रजा को मुत्तफ़िका तौर पर सदर मुंतखब किया। शुजा इकबाल राजा सेक्रेटरी फाइनेंस बन गए।